قومی اسمبلی نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی بل کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی نے ڈیفنس فورسز ترمیم بل 2026 کی بھی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ دونوں ترمیم بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں پیش کیے۔ قومی اسمبلی میں اہم قانون سازی، وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کو مجوزہ قانون سازی پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس کچھ دیر میں پارلیمنٹ ہاؤس میں کمیٹی روم 5 میں ہوگا۔ سینئر وزراء اور پارلیمانی لیڈرز کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن کو دوبارہ مذاکرات کی پیشکش، حکومت اپوزیشن سے بامقصد بات چیت کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اب اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ کب تک مذاکرات کی میز پر آتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ مکالمے کو ہی ترجیح دی ہے۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم قیمتوں میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کی کوششوں کے عزم کا بھی اعادہ، کہا کہ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے فی لیٹر کمی خوش آئند ہے۔ عالمی صورتحال کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ خطے کی صورتحال کی وجہ سے تیل کی سپلائی میں مشکلات ہیں۔ عالمی سطح پر تیل کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ عام آدمی پر منتقل نہ کرنے کی کوشش کی۔ خطے کے کئی ممالک میں ریفائنریز اور کیمیکل پلانٹس بند ہیں۔ پاکستان توانائی درآمد کرنے والا ملک ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے حکم پر عمل درآمد کے لیے چند گھنٹے باقی، سپریم کورٹ نے منگل کے روز بانی پی ٹی آئی کو 48 گھنٹوں میں شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی فیصلے کے خلاف حکومتی نظر ثانی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ رائے کے مطابق رجسٹرار آفس نے نظر ثانی درخواست پر اعتراضات عائد کیے۔ درخواست کے ساتھ پیپر بکس مکمل نہ ہونے کا اعتراض بھی عائد کیا گیا۔ اعتراضات دور ہونے کے بعد نظر ثانی کی درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے شامی ہم منصب اسد حسن الشیبانی کی اہم ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ، علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت۔ وزارت خارجہ آمد پر اسحاق ڈار نے شامی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ دونوں جانب ملائیشیا کے وزیر داخلہ کا وزیر مملکت طلعت چودھری کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ اور اسلام آباد پولیس لائنز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ معزز مہمان کو پاکستان مونومنٹ کی تاریخی اہمیت پر بریفنگ دی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف تباہ کن معاشی پابندیوں کا اعلان، ایران کو مکمل طور پر معاشی تنہائی کا شکار کرنے کی دھمکی۔ ایران کو معاشی سہارا دینے والے ممالک کو بھی سنگین نتائج کی وارننگ دے دی، کہتے ہیں دنیا تیل کی سمگلنگ سمیت ایران سے ہر قسم کا معاشی تعلق توڑ لے، ورنہ بڑے اقتصادی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران کو شکست دینے میں اتحادی بھی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایران نے مذاکرات کے کئی مواقع ضائع کر دیے۔ تاریخی اقدامات ایران کو مفلوج کر دیں گے۔ ایران کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران کی بحریہ اور فضائیات تباہ کی جا چکی، ان کی فوجی فیکٹریاں ملبے کا ڈھیر بنائی جا چکی۔ ایرانی کرنسی بے قیمت اور ملک انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ امریکی اقتصادی دہشت گردی عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے نیو یارک ٹائمز گزشتہ روز کی امریکی قرضوں کی $40 ٹریلین کی پہنچنے کی پوسٹ شیئر کی۔ کہا کہ امریکی صدر کا ایران کے خلاف معاشی اعلان جنگ امریکہ کے اپنے بحران سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ ناکام پالیسیوں کو مزید آگے بڑھانا صرف مزید شکست کا باعث بنے گا۔ ایرانی رکن پارلیمنٹ ابراہیم رضائی نے جوہری معاہدے سے نکلنے کی تجویز دے دی، کہا کہ امریکہ کی معاشی جنگ کا بہترین جواب NPT سے دستبرداری ہے۔ ایران کو اقتصادی جنگ کی دھمکیاں دینے والا امریکہ خود معاشی مشکلات کا شکار۔ امریکہ کا مجموعی عوامی قرض پہلی بار $40 ٹریلین سے تجاوز کر گیا۔ 30 ستمبر 2025 تک قرض $37.64 ٹریلین تھا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 2026 میں قرض پر سالانہ سود کی ادائیگی $1 ٹریلین تک پہنچ گئی۔
جو 2025 میں $970 ارب تھی۔ قرض اور سود کی لاگت کم کرنے کے لیے امریکی محکمہ خزانہ کا طویل مدتی بانڈز کی مارکیٹ میں مداخلت کا فیصلہ۔ بانڈز کی خریداری کی حد $2 ارب سے بڑھا کر $4 ارب کر دی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مسلسل چوتھے روز بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیریاب، گلیاں، بازار اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گجرات، جہلم اور شکر گڑھ میں بھی بادل خوب برسے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ گجرات میں بارش سے شہر ڈوب گیا، پانی گھروں میں داخل، گلیوں اور محلوں میں 2 فٹ تک پانی جمع۔ شکر گڑھ میں تیز بارش سے معمولات زندگی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ادھر سوابی میں موسلادھار بارش سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سوابی کے علاقے آزاد کھیل میں دیوار گرنے سے باپ بیٹی جاں بحق، ماں اور بیٹا زخمی ہو گئے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، ادھر کی بات ہی کروں گی، باقی صوبوں کا تو کوئی حال ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ محنت اور خون پسینے کی کمائی کو رشوت کی نظر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ عوام کے 1 روپے کا تحفظ کیا جائے گا، کسی کو قومی وسائل میں خیانت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا ہر محکمہ ٹیکنالوجی پر شفٹ ہو چکا، صوبے کو ڈیجیٹل معیشت کا مرکز بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چینی موبائل کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ سندھ حکومت اور چینی کمپنی کے درمیان ڈیٹا شیئر منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قائم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کی کراچی میں جدید ڈیٹا سینٹر کے قیام کی مکمل تعاون اور سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی، کہا کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری پاکستان کی معیشت اور نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ کراچی کو خطے کا اہم ٹیکنالوجی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت محکمہ مال میں اصلاحات سے متعلق اجلاس، نادرا ای سہولت مراکز کے ذریعے زمین کے فرد کے اجراء کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کی آئندہ ہفتے نئی سہولت کا افتتاح کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ نئی سہولت سے شہریوں کا وقت اور وسائل بچیں گے۔ عوام کی آسانی، شفاف نظام اور بہتر گورننس ہماری ترجیح ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں اجتماع۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ روزانہ رات کی تاریکی میں پیٹرول قیمتوں میں اضافہ قبول نہیں، پیٹرولیم لیوی ٹیکس کو ختم کرنا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب، آپ کو لیوی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، کرپشن اور لوٹ مار کے سسٹم کو جیم کریں گے۔ حکومت خود اپنے قرضے معاف اور ٹیکس معاف کرواتی ہے، غریب عوام پر ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، WTI خام تیل $2.34 سے بڑھ کر $86.73 فی بیرل پر آ گیا۔ برینٹ آئل $2.27 اضافے سے $93.89 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ بربن آئل $1.59 اضافے سے $101 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا، جبکہ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں گر گئیں۔ سونا $1.80 گر کر $4,543.90 فی اونس پر آ گیا۔ چاندی $97 اضافے سے $66.80 فی اونس پر ٹریڈ کرنے لگی۔ کیمرون میں سونے کی کان میں چٹانیں گرنے سے 107 کارکن ہلاک۔ زامبو میں چٹانیں گرنے کے وقت بڑی تعداد میں کارکن موجود تھے۔ حادثے کے بعد کارکنوں کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ متاثرہ کان وسطی افریقہ جمہوریہ کی سرحد کے قریب واقع ہے۔